یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 128 اور 129 جو کہ اس سورۃ مبارکہ کی آخری آیات ہیں، اس کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ بے شک تمہارے پاس رسول آیا جو تم میں سے ہے، بھاری ہے اس پر جو تمہیں تکلیف پہنچے، وہ حریص ہے تمہاری بھلائی پر، ایمان والوں پر نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ پھر بھی اگر وہ منہ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی مالک ہے عرش عظیم کا۔ انسانیت کو کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انہی میں سے یعنی انسانوں میں سے مبعوث ہونا ان کے لیے بہت بڑی رحمت کا باعث ہے، اس لیے کہ وہ انسان اور بشر ہونے کے اعتبار سے اس کی اتباع کرنا اور اس سے نفع حاصل کرنا آسان ہے، اور جو چیز تمہارے اوپر بھاری ہوتی ہے، تمہیں نقصان پہنچاتی ہے، تمہارے لیے تکلیف کا باعث ہے، چاہے وہ تکلیف دنیا کی ہو یا آخرت کی ہو، وہ ان پر بہت گراں گزرتی ہے، اور خصوصی طور پر وہ تمہاری بھلائی پر حریص ہیں، حرص کرتے ہیں کہ تمہیں بھلائی حاصل ہو جائے اور تم بھلائی پر، ہدایت پر آ جاؤ، اور اہل ایمان پر تو وہ نہایت شفیق اور مہربان ہیں۔ اس کے باوجود کہ وہ تمہاری بھلائی پر، تمہاری ہدایت پر تیار ہیں اور حریص ہیں، اس کے باوجود تم ان سے نفع حاصل نہ کرو اور ان کی بات کو مانو نہیں اور ان سے روگردانی کرو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اگر یہ آپ سے منہ پھیر لیں اور آپ کی بات کو نہ مانیں، آپ کو جھٹلائیں، تو آپ کہہ دیجئے کہ میرے لیے میرا اللہ ہی کافی ہے، وہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔ میں ایسے ہی رب پر بھروسہ کرتا ہوں، وہی میری مدد کرے گا اور اپنے کلمے کی سربلندی کے لیے نصرت بھی اسی کی طرف سے ہوگی۔ یہ سورۃ توبہ کی آخری آیات ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کے لیے اور خصوصی طور پر مسلمانوں پر بے حد مہربان اور شفیق فرمایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا گیا کہ آپ کی ساری کوششوں کے باوجود بھی اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کافی ہے، آپ صبر سے کام لیجئے اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ اور توکل کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبے کو سامنے رکھتے ہوئے یہ فرمایا گیا کہ نیکی کی دعوت دیتے ہوئے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے ہوئے ان کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اور اعراض ہو، اس پر صبر کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بھی ہے اور سنت بھی ہے۔
اسی سے فرمایا گیا کہ داعی کو اس سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اسی طریقے کو اختیار کرنا چاہیے۔ یہ آخری دو آیتیں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق قرآن کریم کی یہ آخری آیتیں ہیں۔ اس کے بعد کوئی آیت نازل نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے گئے۔ یہی قول حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ سورۃ توبہ کی آخری دو آیات کی کیا فضیلت ہے؟ سورۃ توبہ کی آخری ان دو آیات کے بڑے فضائل احادیث میں مذکور ہیں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح و شام یہ آیتیں 7 مرتبہ پڑھ لیا کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام کام آسان فرما دیتے ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ بیمار کی شفا کے لیے بھی یہ آیات سورۃ الفاتحہ کے ساتھ پڑھ کر دم کرنا اللہ کی طرف سے شفا کا باعث ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔